سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اب میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اپنی تمام برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہم کتنے قیمتی اور قابل قدر ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی ہمیں امید نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ہو جاتا ہے، ہمیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے رنگ کی وجہ سے تو کبھی ہمارے نقوش کی وجہ سے۔ کئی بار ہماری قابلیت کو لے کر مذاق بنایا جاتا ہے اور کبھی ہمارے حالات ہمیں بہت سستا کر دیتے ہیں۔ کئی بار ہمیں وہ لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں جن سے ہمیں یہ امید ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ایک ایسا احساس جو رلا دیتا ہے۔ ہماری دوستی کا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کر دیا جاتا ہے، یہ بتا کر کہ ہمارا کوئی معیار نہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ جانیے بائبل مقدس میں سے آپ کا معیار کیا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو یقیناً آج کی اس ویڈیو میں آپ اپنی قدر جان پائیں گے۔ آپ کس قدر انمول ہیں اور آپ کا کیا مقام ہے۔ مت سوچئے کہ آپ غریب ہیں، بے بس یا پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے خدا کا کلام سننے کے بعد آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہو۔ بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کی نظر میں ہماری اہمیت اور قدر کیا ہے، ہم کس قدر قیمتی ہیں، کس قدر اسپیشل ہیں۔ پیدائش پہلا باب آیت نمبر 26 تا 27 بیان کرتی ہیں کہ ہم خدا کی صورت پر اس کی شبیہ کی مانند بنائے گئے۔ چنانچہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اسے خدا کی صورت پر پیدا کیا اور انہیں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ زبور نمبر 139 آیت نمبر 13 تا 16 کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں۔ میرا دل اسے خوب جانتا ہے، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپانا تھا، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ بائبل مقدس کی یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ ہم عجیب و غریب طور پر بنائے گئے ہیں، ہمارے ایام اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوئے خدا کو ہماری ذات کا علم تھا اور ہماری زندگیوں کے لیے اس کے پاس منصوبہ بندی تھی۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہو، کہ خدا نے اپنے فرزندوں کو بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تھا۔ افسیوں پہلا باب آیت نمبر 13-14 میں لکھا ہے، بتایا گیا ہے ہمیں کہ ہم خدا کی ملکیت ہے اور یہ کہ آسمان پر ہماری اس کے ساتھ ایک خاص میراث ہے۔ اس خوبصورت آیت کو سنیے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ آمین۔ بیان کردہ ہر ایک آیت کے اندر الفاظ پر غور کیجئے۔ بنائے گئے، عجیب و غریب طور پر بنائے گئے، لکھے تھے، خدا نے اپنے فرزندوں کو چنا، ہم خدا کی ملکیت ہیں اور اس کے ساتھ ہماری میراث ہے۔ ان سب آیتوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، یہ ہمارے ساتھ یا خدا کی طرف سے ہمارے لیے کیے گئے کام ہیں۔ یہ وہ کام نہیں ہے جو ہم نے اپنے لیے کیے ہیں، نہ ہی ہم نے ان کے عوض کچھ دیا ہے اور نہ ہی ہم ان کے مستحق ہیں۔ در حقیقت ہم محض مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت کے وصول کنندگان ہیں۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ آمین۔ اسی لیے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو قدر اور اہمیت ہے وہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قدر ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم اس کے لیے ناقابل بیان حد تک قابل قدر ہیں کیونکہ اس نے ہمیں قابل قدر بنانے کے لیے ایک خاص قیمت ادا کی ہے، یعنی اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ رومیو 5 باب کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ افسیوں 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ مردہ چیزوں کی کیا قدر ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ خدا نے اپنی راست بازی کو ہمارے ساتھ منسوب کیا۔ دوسرا کرنتھیوں
5 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। इसलिए नहीं कि हम उसके मुस्तहिक थे, बल्कि इसलिए कि हम गैर मुस्तहिक, नाकाबिल मोहब्बत और किसी भी तरह अपने आप को काबिल बनाने से कासर थे। लेकिन और यहाँ पर मौजज़ा होता है, हमारी बुरी हालत के बावजूद उसने हमसे मोहब्बत रखी। यूहन्ना 3 बाब की आयत नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और चूंकि उसने ऐसा किया इसलिए अभी हमारी कदर कीमत लामहदूद है। यूहन्ना 1 बाब आयत नंबर 12। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ये आयत हमें बताती है कि जिन लोगों ने मसीह को कबूल किया और उसके नाम पर ईमान लाए उन्हें उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। 1 यूहन्ना 1 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर हम इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है और उसने हमें छुड़ाने के लिए कितनी कीमत अदा की है, तो हम अपने आप को उस तरह देखेंगे जैसे खुदा हमें देखता है। और इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हम सबसे बुलंदो बाला खुदा के फर्जंदों के तौर पर वाकया ही किस कदर ज्यादा अहमियत और कदर के हामिल हैं। आज जब हम ये कहते हैं कि हमारा दिल तोड़ दिया गया है, हमारा दिल दुखा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमें कोई कबूल नहीं करता, हमें कोई समझता नहीं और इस वजह से हम बहुत दुखी हैं, तो याद रखिए कि आप जो उनका भी खालिक है उसके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, कितने अहम हैं, कितने स्पेशल हैं और किस कदर कीमती, बल्कि कीमती की जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि अनमोल हैं। आप यीशु के भाई और बहन हैं। हमारी जात की कदर पर एक हकीकी अख्तियार खुदावंद यीशु मसीह की जात का है और चूंकि उसने सलीब पर जान देने के वसीला से अपना आप हमारे लिए दे दिया, लिहाजा ये चीज हमें बताती है कि हम वाकया ही कितने कीमती और काबिल कदर हैं। आज से हमेशा याद रखें कि आपको आम इंसानों के साथ खुद को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। आप बहुत खास हैं और बहुत कीमती हैं। आप यीशु मसीह के भाई हैं, आप यीशु मसीह की बहन हैं और खुदाए वाहिद के बेटे और बेटियां हैं। आसमान की बादशाहत के वारिस हैं। दरअसल लोग आपसे इसलिए कतराते हैं, आपको इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वो आपके बराबर के नहीं। खुदा आपको अपनी तमाम नेमतों से नवाजे और आपको तमाम खुशियां अता फरमाए। खुदा अपने कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और आपने खुदा का कलाम आज भी सुना है इसलिए कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर टाइप किया करें।